السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے یشودا ہاسپٹل ملک پیٹ سے اپولو ہاسپٹل جبلی ہلز تک ایک زندہ عضو دل کی نقل و حمل کے لیے گرین چینل کیا فراہم۔ 13.46 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 14 منٹ میں طے کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے گاڑیوں کی خریدی کرنے والوں پر ٹیکس کا بوجھ عائد کر دیا۔ گاڑیوں کے لائف ٹیکس میں اضافہ، جس پر عمل آوری کا آغاز بھی ہو گیا۔ حکومت نے موجودہ 2 سلیب پالیسی کو بڑھا کر 4 سلیب کر دیا۔ حج 2022 کے لیے تلنگانہ سے منتخب عازمین حج کی رہنمائی کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کرنے کا فیصلہ۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم نے جائزہ حاصل کرنے کے بعد حج کیمپ 2022 کے انتظامات کا لیا جائزہ۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ سابق میں 50 طلبہ تعلیم کے لیے بیرون ملک جاتے تھے، وہیں اب یہ تعداد 500 سے تجاوز۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا، کمانڈ کنٹرول روم سینٹر کے 95% تعمیری کام مکمل، آئندہ 3 مہینے میں اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے بعد تلنگانہ میں آئندہ اسمبلی انتخابات پر توجہ کی مرکوز۔ تلنگانہ میں مجلس کے فی الحال 7 ارکان اسمبلی، آئندہ انتخابات میں 15 تا 20 ایسے اسمبلی حلقے جات جہاں مسلمانوں کی آبادی 20 تا 40%، امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارنے کی حکمت عملی تیار کر رہے۔ صدر تلنگانہ NSUI بالاموری وینکٹ کے بشمول 18 NSUI کارکنوں کو فوجداری عدالت نامپلی نے ضمانت پر رہائی کے لیے احکام جاری کیے۔ راہل گاندھی کو عثمانیہ یونیورسٹی میں طلباء سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر NSUI کارکنوں نے ہفتہ احتجاج منظم کیا تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے انہیں گرفتار کر کے 14 دن کے لیے جیل ریمانڈ کیا تھا، جس کے بعد چنچل گڑا جیل سے ان کارکنوں کی رہائی عمل میں آئی۔ سابق صدر PCC و رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ جاریہ مہینے 22 مئی تا 5 جون دیہاتوں کا دورہ کرتے ہوئے کانگریس کے کسان ڈکلریشن سے عوام کو واقف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی لاپرواہی کا نتیجہ کہ آج عوام قیمت چکا رہی۔ وادی مصطفیٰ میں نالے کا پانی بہنے کی وجہ سے وہاں کے معصوم بچے بیمار ہو رہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ BJP کے سابق رکن اسمبلی سنگیت سوم نے گیان واپی مسجد تنازع میں ایک قابل اعتراض کیا ریمارک۔ اس نے مہارانا پرتاپ کی برسی پر ایک تقریب میں کہا، لوگوں کو 1992 یاد رکھنا چاہیے۔ 1992 میں بابری مسجد شہید کی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ 1992 تھا، یہ 2022 ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔
بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آج حیدرآباد ٹریفک پولیس نے یشودا ہاسپٹل، ملک پیٹ سے اپولو ہاسپٹل جبلی ہلز تک ایک زندہ عضو کی نقل و حمل کے لیے گرین چینل فراہم کیا۔ انہوں نے 13.46 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 14 منٹ میں طے کیا۔ تلنگانہ حکومت نے گاڑیوں کی خریدی کرنے والوں پر ٹیکس کا بوجھ عائد کر دیا ہے۔ گاڑیوں کے لائف ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے، جس پر عمل آوری کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ حکومت نے موجودہ 2 سلیب پالیسی کو بڑھا کر 4 سلیب کر دیا ہے۔ ماضی میں ایک ٹیکس 10 لاکھ روپے سے کم کی گاڑیوں پر اور دوسرا 10 لاکھ روپے سے زیادہ گاڑیوں پر عائد کیا جاتا تھا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے حال ہی میں گاڑیوں کے قیمتوں کو 4 زمروں میں تقسیم کرتے ہوئے ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے 1 لاکھ روپے سے کم 2 پہیوں کی گاڑی خریدنے پر 9,000 روپے ٹیکس ادا کرنا کافی تھا۔ اب اس کے لائف ٹیکس میں 3,000 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے 12,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ پہلے اندرون 10 لاکھ روپے کی کار خریدنے پر تقریباً 1,20,000 روپے ٹیکس ادا کیا جاتا تھا۔ اب اس میں 20,000 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے 1,40,000 روپے ٹیکس کر دیا گیا ہے۔ اس طرح گاڑیوں کی قیمت میں 1 سے 6% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2 پہیوں کی گاڑی کے ٹیکس کو 1% سے بڑھا کر 3% کر دیا گیا۔ اس سے قبل نئی گاڑیوں پر 9% ٹیکس تھا۔ 50,000 روپے سے زیادہ کی نئی گاڑیوں پر 12% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص 2 گاڑیوں کی رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے تو اسے ماضی کی طرح 2% زیادہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ حج 2022 کے لیے تلنگانہ سے منتخب عازمین حج کی رہنمائی کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم نے جائزہ حاصل کرنے کے بعد حج کیمپ 2022 کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حیدرآباد اور اضلاع میں تربیتی کیمپس کے انعقاد کی روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہر اور اضلاع میں حج کیمپ کے لیے عنقریب مقامات کا تعین کیا جائے گا اور اس سلسلے میں مختلف اداروں سے مشاورت کی جائے گی جو حجاج کرام کی خدمات کا ریکارڈ رکھتے ہوں۔ محمد سلیم نے کہا ہے کہ کیمپ میں عازمین کے لیے گرما کے پیش نظر مؤثر انتظامات کیے جائیں گے۔ حج کیمپس کے انعقاد کے لیے شہر اور اضلاع کے مختلف تنظیموں کی جانب سے حج کمیٹی سے رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ محمد سلیم نے کہا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے عازمین کی روانگی کے شیڈول کی اجرائی کے بعد حج کیمپ کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے تلنگانہ کے علاوہ آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر اور تمل ناڈو کے بعض علاقوں سے تعلق رکھنے والے عازمین سعودی عرب کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حج کیمپ کے علاوہ ایئرپورٹ پر مؤثر انتظامات کے لیے عہدیداروں کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ محمد سلیم نے کمیٹی کے عہدیداروں اور ملازمین کے ساتھ اجلاس میں واضح کیا ہے کہ ہر شخص کی اولین ترجیح عازمین حج کی بہتر خدمت ہونی چاہیے۔ ذمہ داریوں میں تغافل اور لاپرواہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج کیمپ کے انعقاد کے سلسلے میں وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور اور وزیر داخلہ محمد محمود علی سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کی طرح حج کیمپ کے انعقاد کے لیے مختلف کاموں کے ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے۔ محمد سلیم نے کہا کہ حج کمیٹی کے عہدیداروں اور ملازمین کو عازمین حج کی خدمت پر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مہمانوں کی خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ محمد سلیم نے کہا کہ حج سیزن کے دوران حج کمیٹی کو 24 گھنٹے خدمات انجام دینا ہوگا۔ جاریہ سال عازمین حج شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مین ٹرمینل سے روانہ ہوں گے۔ حج ٹرمینل سے روانگی کے بارے میں GMR حکام سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ سابق میں 50 طلبہ تعلیم کے لیے بیرون ملک جاتے تھے، وہیں اب یہ تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تلنگانہ میں اس تعداد کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں اس تعداد میں 60% اضافہ ہوا ہے اور طلبہ کی بڑی تعداد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اوشین انجینئرنگ میں داخلہ لے رہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلہ لینے والوں کی تعداد بھی بڑی ہے۔ ڈاکٹر ہری کالوا جو کہ امریکی یونیورسٹی فلوریڈا اٹلانٹک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کی تہنیتی تقریب کے لیکچر میں یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے۔ ڈاکٹر کالوا نے بتایا کہ طلبہ کی نئی نسل میں اعلیٰ تعلیم کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور وہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی سے ہم آہنگ ہونے لگے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ دور میں انجینئرنگ کسی ایک کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شعبے کی ضرورت ہے، جن میں طب، صحت، تعلیم، تجارت اور قانون شامل ہیں، اور ان شعبے جات میں
میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کلیدی اہمیت حاصل ہونے لگی ہے اور ہندوستانی طلبہ اس میں مہارت حاصل کر رہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ کمانڈ کنٹرول روم سینٹر کے 95% تعمیری کام مکمل ہو گئے ہیں، آئندہ 3 مہینے میں اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے بنجارہ ہلز میں انٹیگریٹڈ پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن صدرنشین کے دامودر ریڈی، ڈی جی پی ایم مہندر ریڈی، پولیس کمشنر سی وی آنند کے علاوہ شاپور بی پلونچی بھی موجود تھے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا ہے کہ کمانڈ کنٹرول سینٹر کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ ملک میں عصری ٹیکنالوجی سے لیس اپنی نوعیت کا واحد کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے، جس کی تعمیر پر 585 کروڑ روپے کا تخمینہ ہے۔ تاحال 450 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے ہیں۔ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل پر چیف منسٹر KCR نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے محکمہ پولیس پر خصوصی توجہ دی۔ ریاست میں امن کی برقراری کے باعث سرمایہ کاری ہو رہی یہ ایک منفرد عمارت ہے جس کی ملک بھر میں نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے بعد تلنگانہ میں آئندہ اسمبلی انتخابات پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ تلنگانہ میں مجلس کے فی الحال 7 ارکان اسمبلی ہیں۔ آئندہ انتخابات میں 15 تا 20 ایسے اسمبلی حلقے جات جہاں مسلمانوں کی آبادی 20 تا 40% ہے، امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارنے کی حکمت عملی تیار کر رہے۔ شہر کے اسمبلی حلقے جات جبلی ہلز، سنت نگر، مشیرآباد، امبر پیٹ کے علاوہ راجندر نگر اور مہیشورم اسمبلی حلقے جات پر مقابلے کا جائزہ لیا جا رہا۔ اس کے علاوہ مجلس تلنگانہ کے ایسے اضلاع جہاں اسمبلی حلقے جات پر مسلمانوں کا موقف فیصلہ کن ہے، ان پر بھی مقابلے کا منصوبہ تیار کر کے کام کر رہی۔ ان میں قابل ذکر محبوب نگر، نلگنڈا، کریم نگر، ورنگل، نظام آباد، سنگاریڈی وغیرہ شامل ہیں۔ مجلس پر اتر پردیش کے علاوہ ملک کی دیگر ریاستوں میں تنظیمی طور پر طاقتور نہ ہونے کے باوجود مقابلہ کر کے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے الزامات ہیں۔ جس ریاست میں مجلس کا قیام عمل میں آیا ہے وہاں پرانے شہر تک محدود ہونے پر سیاسی جماعتوں کی تنقیدوں کا سامنا ہے۔ ان الزامات اور تنقیدوں سے چھٹکارا حاصل کرنے مجلس تلنگانہ انتخابات میں 15 تا 20 حلقوں پر مقابلے کی حکمت عملی تیار کر رہی۔ مسلم غلبہ والے اسمبلی حلقوں پر مجلس دلت، بی سی اور قبائلی طبقات کے ووٹوں پر نظر جمائے ہیں۔ ان کے مسائل پر بھی آواز اٹھانے کا پلان تیار کیا جا رہا۔ تلنگانہ میں حکمران TRS سے یہ مجلس کا سیاسی اتحاد نہیں ہے مگر دونوں جماعتوں میں مفاہمت ہے جس کا کھل کر دونوں ہی نے اعتراف کیا ہے۔ مجلس کے فیصلے پر TRS کا رد عمل کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ریاست کے سیاسی حلقوں میں یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ مجلس کی عددی طاقت میں اضافہ ہوگا یا اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا، اس پر بھی چہ میں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اسد الدین اویسی نے پارٹی قائدین کا اجلاس طلب کیا اور انہیں پارٹی روڈ میپ سے واقف کرواتے ہوئے جن حلقوں میں مقابلہ کرنے کا جائزہ لیا جا رہا وہاں ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے ناموں کا اندراج کرانے کی پارٹی کیڈر کو ہدایت دی گئی اور یہاں پارٹی سرگرمیاں شروع کرنے پر زور دیا گیا۔ تلنگانہ NSUI کے صدر بی وینکٹ سمیت NSUI کے 18 قائدین کی ضمانت منظور ہو گئی اور یہ تمام حیدرآباد کے چنچل گوڑا جیل سے رہا ہو گئے۔ واضح ہے کہ NSUI کے ان 18 قائدین کو عثمانیہ یونیورسٹی میں توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا تھا، جو راہل گاندھی کے پروگرام کو یونیورسٹی میں منعقد کرنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف احتجاج کے دوران کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی نے اپنے دورے حیدرآباد کے موقع پر جیل میں ان قائدین
से मुलाकात भी की थी। जमानत मंजूर होने पर तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर उनका इस्तकबाल किया। हुकूमत की लापरवाही का नतीजा आज अवाम को कीमत चुकानी पड़ रही। बात यह है कि वादी मुस्तफ़ा की सूरत हाल बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वहाँ के बहते नालों ने अवाम को परेशान कर रखा है, लेकिन हुकूमत है कि सिर्फ अपने महल तैयार करने में लगी हुई है और अपने मफाद के लिए लीडर बनते हैं। बस इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि इससे अवाम कितने बड़े बड़े बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। काला सच तो ये है कि ये डेमोक्रेसी का गलत फायदा उठा रहे हैं। आज वहाँ के बहते नालों ने मासूम बच्चों का बचपन छीन लिया है। वो बीमार हो रहे हैं और खेल भी नहीं सकते। इसके जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है। कई बार शिकायत करने पर भी वादी मुस्तफ़ा का ये हाल देखने को मिल रहा, और जब इनकी लापरवाही मीडिया में आती है तो चले आते हैं अपने काम पर, क्योंकि मीडिया वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ उनकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली संगीत सोम ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े में एक काबिल एतराज़ रिमार्क किया है। उसने महाराणा प्रताप की बरसी पर एक तकरीब में कहा कि लोगों को 1992 याद रखना चाहिए। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। उसने कहा कि वो 1992 था, ये 2022 है। नौजवानों की ताकत अब दुगनी हो चुकी है। एक और फैसले का वक्त आ गया है। संगीत सोम ने अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी 1992 में बाबरी मस्जिद, और अब 2022 में ज्ञानवापी की बारी है। वक्त आ गया है कि मस्जिद की तामीर के लिए ढाए गए मंदिर को दोबारा हासिल कर लिया जाए। कांग्रेस तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि यही बीजेपी का असल गेम प्लान है। वो समाज में बेचैनी पैदा करना और फूट डालना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी एहसास कर ले कि वो ऐसी बयानबाजी से समाजी तानाबाने को कितना नुकसान पहुंचा रही। ज्ञानवापी और ताजमहल के मसाइल उठाए जा रहे, हम खतरनाक दौर की तरफ बढ़ रहे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट से अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स तक एक जिंदा अज़ू दिल की नकल व हमल के लिए ग्रीन चैनल किया फराहम। 13.46 किलोमीटर का फासला सिर्फ 14 मिनट में तय किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ियों की खरीदी करने वालों पर टैक्स का बोझ आयद कर दिया। गाड़ियों के लाइफ टैक्स में इजाफा, जिस पर अमलावरी का आगाज भी हो गया। हुकूमत ने मौजूदा 2 स्लैब पॉलिसी को बढ़ाकर 4 स्लैब कर दिया। हज 2022 के लिए तेलंगाना से मुंतखब आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए तरबियती कैंप मुनक़िद करने का फैसला। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने जायजा हासिल करने के बाद हज कैंप 2022 के इंतजामात का लिया जायजा। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा। साबिक़ में 50 तलबा तालीम के लिए बैरून मुल्क जाते थे, वहीं अब ये तादाद 500 से तजावुज़। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, कमांड कंट्रोल रूम सेंटर के 95% तामीरी काम मुकम्मल। आइंदा 3 महीने में इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना में आइंदा असम्बली इंतखाबात पर तवज्जो की मरकूज। तेलंगाना में मजलिस के फिलहाल 7 अरकान असम्बली, आइंदा इंतखाबात में 15 ta 20 ऐसे असम्बली हल्क़ात जहां मुसलमानों की आबादी 20 ta 40% उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने की हिकमत अमली तैयार कर रहे। सदर तेलंगाना NSUI बालमूरी वेंकट के बशमूल 18 NSUI कारकुनों को फौजदारी अदालत नामपल्ली ने जमानत पर रिहाई के लिए अहकाम जारी किए। राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा से मुलाकात की इजाजत न देने पर NSUI कारकुनों ने हफ्ता एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके 14 दिन के लिए जेल रिमांड किया था, जिसके बाद चंचलगुड़ा जेल से उन कारकुनों की रिहाई अमल में आई। साबिक सदर PCC व रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव जारिया महीने 22 मई ta 5 जून देहातों का दौरा करते हुए कांग्रेस के किसान डिक्लेरेशन से अवाम को वाकिफ करवाने का फैसला किया है। हुकूमत की लापरवाही का नतीजा कि आज अवाम कीमत चुका रही। वादी मुस्तफ़ा में नाले का पानी बहने की वजह से वहां के मासूम बच्चे बीमार हो रहे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं।
बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली संगीत सोम ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े में एक काबिल एतराज़ किया रिमार्क। उसने महाराणा प्रताप की बरसी पर एक तकरीब में कहा, लोगों को 1992 याद रखना चाहिए। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। उसने कहा कि वो 1992 था, ये 2022 है। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।